نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اور جب خبردار کر دیا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ضرور بھیجے گا مقرر کرے گا ان پر قیامت کے دن تک مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو پہنچائیں گے ان کو برا عذاب إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک رب تیرا جلد عذاب دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور ہم نے کاٹا ان کو زمین میں گروہوں میں مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ بعض ان میں نیکوکار تھے وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ اور بعض ان میں سے ان کے علاوہ تھے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اور آزمایا ہم نے ان کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کریں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پس جانشین بنے ان کے بعد ناخلف وَرِثُوا الْكِتَابَ جو کتاب کے وارث بنے یأخذون عرض هذا الادنی جو پکڑتے تھے اس دنیا گھٹیا کا سامان ویقولون سیغفر لنا اور کہتے یوں تھے ان قریب بخشش کر دی جائے گی ہمارے لیے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر آئے ان کے پاس سامان اس جیسا وہ بھی لے لیتے أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا نہیں لیا گیا ان پر پختہ وعدہ کتاب کا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق کہ وہ نہ کہیں گے اللہ پر سوائے حق کے ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے پڑھا جو اس میں ہے والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 21واں رکوع آیت نمبر 167، 168 اور 169 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا بنی اسرائیل کی اس قوم کا تذکرہ تھا کہ جو دریا کے کنارے پر تھے اور ہفتے والے دن جن کو شکار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن ہیلے بہانے کر کے انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ اب جماعتیں بن گئیں وہاں پر تین، ایک ہفتے کے حکم کی احترام کی پامالی کرنے والی جماعت جو ہفتے والے دن شکار کرتے تھے، دوسری وہ جماعت جو ان کو اس سے روکتے تھے، اور تیسری وہ جماعت جو خاموش رہتے تھے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جب اپنی پکڑ کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے، یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بطور تخفیف اور ڈرانے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دنیاوی عذاب کی کئی صورتیں ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے شکل تبدیل کی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا کر عذاب دیتے ہیں، بعض لوگوں پر اللہ ظالموں کو مسلط کر کے ان کو عذاب دیتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ہر صورت سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، یہ تأذن کا معنی خبردار کر دینا، آگاہ کر دینا۔ رب نے خبردار کر دیا تھا، رب نے آگاہ کر دیا تھا ان لوگوں کو، یعنی ان یہودیوں کو، کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ان پر مسلط کرے گا، ان پر بھیجے گا قیامت تک ایسے لوگ جو انہیں برا عذاب پہنچائیں گے۔ اب اس پر آپ اندازہ کریں کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے اور ان کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور آئے روز پریشانی اور آئے روز مصیبت کے اندر مبتلا رکھتے ہیں، اور انسان کہتا ہے فلاں یوں اور فلاں یوں، فلاں حکمران یہ اور فلاں حکمران یہ نہیں سوچتا کہ شاید میری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ہم ایسے ظالم مسلط کریں گے مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں عذاب پہنچائیں گے، برا عذاب پہنچائیں گے، عزتیں پائمال کریں گے اور جینا ان کا حرام کر دیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ جلد عذاب سے مراد دنیاوی عذاب، آخرت کا عذاب تو اپنی مقام پر ہے، اور بعض دفعہ اللہ دنیاوی عذاب دیتا ہے اور ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہی صورت ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے، فلاں آ گیا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں آ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوتا حال وہی ہے جو پہلے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ بالخصوص جو سود کا نظام ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کو دعوت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو سود چھوڑو،
اگر نہیں چھوڑتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ سودی نظام ہے، اس کے اندر ملک جکڑا ہوا ہے، لوگ جکڑے ہوئی ہیں، اور اس کو نفع کا نام دے کر پھر کوشش بھی ہے جناب فلاں آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا اس کے حالات کہاں ٹھیک ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات اللہ نے نوٹس دے دیا ہے، خبردار کر دیا، تأذنا نوٹس دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر میری نافرمانیاں ہوں گی تو پھر لوگ ایسے ہی مسلط ہوں گے جو برا عذاب پہنچائیں، اور یہ دنیاوی عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ ہاں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر کوئی ان گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے گا پھر اس کے عذاب ٹل بھی جائیں گے۔ سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں نے میری نافرمانی کی تو باسنا علیہم عباد لنا، ہم نے ایسے بندے ان پر مسلط کیے جو سخت لڑاکے تھے، اور فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں میں گھس کر ظلم کرتے تھے ان پر۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرماتے ہیں جی؟ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے یہ نوٹس دے دیا، تیرے رب نے یہ پیغام دے دیا، یہ فرما دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب پہنچائیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک رب تیرا بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ بنی اسرائیل تھے جن کو نجات دلانے کے لیے اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبیوں کو بھیجا۔ یہ وہ بنی اسرائیل تھے جن کو راستہ دینے کے لیے اللہ نے سمندر سے راستے خشک بنا دیے۔ یہ وہ بنی اسرائیل تھے جب سمندر سے پار ہوئے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سائے ان پر کر دیے۔ یہ وہی قوم تھی جس کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے، وہی قوم تھی جس کے لیے اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جب اس قوم نے میری نافرمانی کرنا شروع کی تو کیا ہوا؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر بٹ گئے گروہوں میں، تقسیم ہو گئے فرقوں میں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، بعض نیک تھے ان میں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض ان میں دوسرے تھے، یعنی بدکار اور برے اعمال کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا یہ بھی میرا عذاب ہے، ایسے ہی فرقوں میں بٹ جانا یہ بھی میرا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا، دوسرا ان کو گروہوں میں بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ۔ کبھی حالات ٹھیک ہو گئے، کبھی حالات تنگی کے آ گئے، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی تندرستی آ گئی، کبھی عزت مل گئی، کبھی خوار ہو گئے۔ یہ سب میری آزمائشیں تھیں۔ یہ کیوں آزمائشیں میں نے ان کو دیں؟ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہ دنیا میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں، جتنے حالات بھی آتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی جانب رجوع کریں۔ کس کی جانب رجوع کریں؟ لعلہم یرجعون۔ تو فرمایا یہ حالات ان پر آئے، اور اس کے بعد ان کی ایک اور برائی وہ یہ تھی کہ جب بڑے ان کے فوت ہوئے نا، تو ان کے جو نااہل جانشین بنے، جنہوں نے سمجھا کہ ہم تو نیک لوگوں کی اولاد میں ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے ہماری بخشش ہو جائے گی، اور میں ان نااہل صاحبزادوں اور جانشینوں نے بھی بیڑا غرق کیا ان کا۔ فخلف
من بعدہم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد خلف، نا اہل قسم کے، نا خلف قسم کے، نا سمجھ قسم کے، ورثوا الکتاب، وہ کتاب کے وارث کہلانے لگے۔ یہ ہیں جی تورات والے، یہ ہیں جی انجیل والے، یہ ہے جی اللہ کی کتاب والے، لیکن حالت یہ تھی یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ دنیا کا گھٹیا دنیا کا سامان لیتے، اللہ کی آیات کے حکموں کو تبدیل کر دیتے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کتاب الہی کی کوئی پرواہ نہ کرتے، نعوذ باللہ اللہ کی کتاب کے حکم کو تبدیل کر دیتے۔ اور اگر کوئی کہتا بھی صحیح یہ کیا کر رہے ہو، تو جواب میں کہتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے یہ تھے کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی، وہ جی ہم نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس گھمنڈ اور غرور نے ان کو ہلاک کر دیا کہ ہم جی نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی غرور نے ان کا اتنا بیڑا غرق کیا، اتنا جری ان کو کر دیا کہ میری آیات کے سودے کرنے شروع کر دیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی کتاب کا علم دے تو پھر اس پر لازم ہے کہ لوگوں کو اسی طرح کتاب پڑھ کر سنائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور نعوذ باللہ اگر چند تکوں کی خاطر کتاب الہی کا حکم ہی تبدیل کر دے، اللہ فرماتا ہے یہ ہلاکت ہے۔ ان کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے میری کتاب کے سودے کرنا شروع کر دیے، اور دنیا کے پیسوں کی خاطر اور اس کمینی اور گھٹیا دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ سب کو نعوذ باللہ۔ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون، پھر لوگوں کے سامنے یوں کہتے یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لکھا تو خود ہے، منسوب اللہ کی طرف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کی لکھائی پر بھی لعنت ہے، ان کی کمائی پر بھی لعنت ہے۔ اللہ کی آیات کو تبدیل کر کے ظالم، اللہ کی آیات کے سودے کر کے ظالم اگر 4 پیسے دنیا میں کما بھی لیے تو کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں حالت ان کی یہ تھی یأخذون عرض ھذا الادنی، یہ کمینی دنیا کا سامان لیتے، ویقولون سیغفر لنا، اور کہہ دیتے ان قریب بخشش کر دی جائے گی ہماری۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس طرح کا سامان اور آ جاتا وہ بھی لے لیتے۔ کیا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی اور ایک دفعہ نافرمانی کر بیٹھے کہ دنیا کا سامان لے لیا اور پھر توبہ طیب ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ایک دفعہ لیا پھر ایسا موقع آ گیا پھر دنیا کا سامان لیتے، یعنی بار بار اللہ کی آیات کو بیچتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کی بار بار یہ روٹین تھی۔ دیکھو انسان سے کبھی کبھار غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک روٹین بنا لے غلطی کی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کمائی کا ذریعہ میری کتاب کو بنا لیا تھا، آیات الہیہ کے غلط مسئلے بیان کیے اور لوگوں سے پیسے بٹورے۔ فرمایا یہ اس نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور اللہ کے قہر کو دعوت دی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین۔ اور اس وقت شریعت کے غلط فتوے، بعض لوگ پیسے لے کر غلط فتوے دے دیتے ہیں، نادان، یہ بالکل وہی حکم ہے، یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جناب دنیا کا مال لے کر اللہ کی آیات کا سودا کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے وہ بھیاں شریف والا بڑا مشہور واقعہ ہے، کسی دور میں کوئی وہاں قاضی صاحب ہوتے تھے، 20 روپے لے کر فتویٰ لکھتے تھے۔ کتنے روپے جی؟ 20 روپے لیے اور جو فتویٰ اگلے نے چاہا جی ساجی مہربانی کرو اس طرح لکھ دو، روپے 20 دو اور اس طرح لکھوا دو۔ اور وہاں پھر لوگوں نے ایک بات مشہور کی، قاضی بھیاں دا، بھیاں شہر کا نام ہے، قاضی بھیاں دا، نہ پترا دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیہ میاں دا، قاضی روپیہ 20 روپے دو جو مرضی فتویٰ لکھوا دو۔ نعوذ باللہ، یہ دین ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔
کہ جو مرضی ایک آدمی 20 روپے دے کر فتویٰ یا مسئلہ غلط کروا لے تو کیا اس طرح جائز ہو جائے گا کہ جناب اس نے کہہ دیا تو جائز ہو گیا؟ لیکن اس نے جس نے 20 روپے لے کر یہ حرکت کی ہے اس نے تو اپنی آخرت خراب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ تھے جو یہ کام کرتے اور پھر کرتے بار بار یہ کرتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں نہیں لیا گیا تھا؟ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن پاک ہو، اللہ کریم کہتے ہیں ہر کتاب میں یہ پختہ وعدہ تو لیا گیا نا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ رب کے بارے میں جو بات کرنی ہے وہ حق بات کرنی ہے، کبھی غلط بات کبھی جھوٹی بات نہ اللہ کے بارے میں کرنی نہ اللہ کی آیات کے بارے میں کرنی ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہیں پڑھ لیا جو کتاب میں تھا، پڑھنے کے باوجود پھر بھی کتاب اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حالت ان کی ہوئی وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ آخرت کو بھلا بیٹھے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا دنیا کے 4 ٹکے آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، جو آخرت کا گھر ہے، خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ میں تقوی نصیب آمین۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، ہم کہتے ہیں اردو میں پرہیزگاری اختیار کرنا، پرہیز کا معنی بھی بچنا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام سے بچنا، اور ہر اس کام سے بچنا جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ بندہ جو بچنے والا ہو گیا وہ متقی ہو گیا، اس کے لیے ہم نے آخرت کا گھر تیار کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کوئی عقل تو کرو، ہمیشہ ہمیشہ کی عزت والے گھر کو کیوں برباد کرتے ہو اپنے دنیا کی تھوڑی سی سہولت کے لیے؟ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب حکم دیا، جب نوٹس دیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور مقرر کرے گا ان پر ایسے لوگوں کو قیامت تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو پہنچائیں گے برا عذاب۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک رب تیرا جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو کاٹ دیا زمین میں کئی گروہوں میں، منہم الصالحون، بعض ان میں نیکوکار تھے، ومنہم دون ذالک، اور بعض ان میں اس کے علاوہ یعنی بدعمال تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں اور برائیوں یعنی سہولتوں اور تکالیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس جانشین بنے ان کے بعد ناخلف، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب کے وارث بنے، يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، وہ لیتے تھے اس دنیا کا سامان، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے یہ تھے ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس طرح کا مال اور بھی آ جاتا وہ بھی لے لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا نہیں لیا گیا ان پر پختہ وعدہ کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہ کہیں اللہ پر سوائے حق کے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھا انہوں نے جو اس میں ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟